جو افراد بھی مسلمان ہیں، زندگی کے کسی موقع پر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سے زندگی میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس موڑ پر وہ اپنی غلطیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ بچپنے میں یا جوانی میں یہ غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے دوسروں کا مال ہمارے مال میں شامل ہو گیا ہوتا ہے، یعنی ہمارا مال اس وقت حلال ہے، ہماری روزی حلال ہے، ہمارا کاروبار حلال ہے، ہمارا ذریعہ آمدنی حلال ہے، مگر کسی زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ ہم نے حرام مال کسی انداز سے حاصل کر لیا تھا۔ تو اب اگر حرام مال کسی کا ہمارے مال میں شامل ہو گیا، چاہے وہ 5 سال پہلے 20 سال پہلے شامل ہو گیا، تو بہرحال حرام مال کی واپس ادائیگی تو کرنا پڑے گی، وہ ہم رکھ تو نہیں سکتے، کسی اور کا مال رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں تو نہیں معلوم ہے کہ کتنی مقدار ہم نے لوگوں کا مال لیا ہے یا کن لوگوں کا مال لیا ہے، اب ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اس وقت میں تفصیل بتا رہا ہوں فقط رقم کے بارے میں، پیسے کے بارے میں، مال کے بارے میں تفصیل نہیں بتا رہا۔ مال کا مطلب ہے کہ کسی کا مثلا سونا چرا لیا، یا کسی کا مثلا موبائل چرا لیے، یا مثلا کوئی اور اسی طرح کی اشیاء مثلا کسی کی چرا لی ہے، اس کے بارے میں تفصیلات میں نہیں بتا رہا، اس لیے کہ اس کی تفصیلات الگ ہیں۔ ہاں، روپے اگر کسی کے ہم نے لے لیے ہیں، یا مثلا کوئی ایسی چیز لے لی ہے کہ اس کا نعم البدل روپیہ ہی ہمیں دینا پڑے گا، کوئی اور چیز ہم نہیں دے سکتے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلات ابھی مختصر طور پر بتا رہا ہوں کہ حرام چیزیں ہمارے مال میں شامل ہیں، چاہے شامل ہیں کا مطلب ہے کہ ابھی فوری شامل نہیں ہے، 5 سال پہلے شامل ہوئی تھی، 10 سال پہلے شامل ہوئی تھی، تو اگر یہ حرام چیزیں ہمارے مال میں شامل ہوئی تھی تو ان کی ادائیگی کیسے کی جائے، کیا طریقہ ہے ان کی ادائیگی کا۔ تو اس سلسلے میں 4 پہلو سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ جس کا مال ہم نے لیا تھا وہ کون ہے اور کتنی مقدار میں ہم نے مال لیا تھا، یعنی مالک بھی معلوم ہے اور مال کی مقدار بھی معلوم ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہ مالک معلوم ہے نہ مال کی مقدار معلوم ہے، فقط اتنا معلوم ہے کہ ہم نے رقم کچھ کسی کی لی ہے، لیکن اب جن کی لی ہے وہ معلوم نہیں ہے کہاں پر ہے، اور رقم بھی پوری طرح یاد نہیں آ رہی کہ کتنی رقم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نہ مالک معلوم ہے نہ مال معلوم ہے۔ تیسرا پہلو یہ کہ مالک تو معلوم ہے مگر رقم نہیں معلوم کہ ان کی کتنی رقم ہم نے لی ہے۔ اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ رقم تو معلوم ہے مگر مالک نہیں معلوم ہے۔ اب یہ تیسرے اور چوتھے پہلو میں ایک چیز معلوم ہے، یعنی مالک معلوم ہے مال معلوم نہیں ہے، یا مال معلوم ہے مالک معلوم نہیں ہے۔ یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ پہلی صورت ہے کہ جس میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ فلاں مالک ہے جس کا ہم نے مال چرایا ہے، جیسے دفتروں میں کام کرنے والے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، انڈسٹری میں، فیکٹری میں، آفیسز میں، وہ مال چرا لیتے ہیں، پیسہ چرا لیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیتے ہیں، بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں جو ہم سے پوچھے بھی جاتے ہیں۔ تو اگر فرض کیجئے کہ مالک بھی معلوم ہے اور رقم بھی معلوم ہے، تو ایسی صورت میں کوئی چارہ کار نہیں سوائے یہ کہ جس مالک کا مال چرایا ہے اسی کو واپس کرنا پڑے گا، اور جتنا مال چرایا ہے یا جتنا مال حاصل کیا ہے وہ اسی کو واپس لوٹانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم واپس کرنے جائیں گے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کہیں کہ ہم نے آپ کا مال چرایا تھا، یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی اور یہ بہت غلط بات ہو جائے گی، تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود بتانے نہ جائیں، آپ بائی پوسٹ یا بائی چیک یا کسی اور ذریعے سے ان کو فقط رقم پہنچا دیں اور یہ اطلاع کر دیں کہ مثلا یہ آپ کا مال ہے، آپ کی رقم ہے۔ آپ خود سامنے جائیں یہ ضروری نہیں ہے، کسی اور کو بھیج دیجئے، تو یہ کہے کہ بھئی کسی کا مال، کسی نے کہا ہے کہ یہ آپ کا مال ہے لہذا وہ آپ کو لوٹا رہا ہے۔ چنانچہ جس کا مال ہے اسی کو فقط یہ دیا جائے گا، کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یعنی کسی غریب کو دینا چاہیں، مثلا مسجد کے ڈونیشن میں دینا چاہیں، نہیں کر سکتے، فقط جس کا مال ہے اسی کو دیا جائے گا اور جتنا مال ہے اس کو دیا جائے گا۔ یہ ہو گئی وہ والی بات کہ جہاں پر ہمیں مالک بھی معلوم ہے اور رقم بھی معلوم ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مالک تو معلوم ہے مگر رقم نہیں معلوم ہے، تو ایسی صورت میں مالک
کو وہ پیسہ دینا پڑے گا، اس لیے کہ مالک تو معلوم ہے، تو مالک کو پیسہ تو دینا پڑے گا۔ اب اتنا پیسہ دینا پڑے گا کہ جس سے ہمیں اطمینان ہو جائے کہ جتنا بھی اس کا نکلتا تو ہم نے ادا کر دیا۔ مثلا فرض کیجئے کہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ہم نے 2 لاکھ روپے ان کے لیے تھے، ممکن ہے کہ 2 لاکھ نہ لیے ہوں، فقط 1.5 لاکھ لیے ہوں، تو 2 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے درمیان جتنا بھی اندازہ ہو رہا ہے، اس میں ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ جتنا بھی ہم نے اس کا لیا تھا وہ سارا ہم نے واپس کر دیا ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو زیادہ والی مقدار دینی ہے، یعنی 2 لاکھ والی مقدار دینی ہے، تاکہ اطمینان ہو جائے کہ جتنا ہم نے لیا تھا یا تو اتنا دے دیا، اس سے تھوڑا زیادہ دے دیا۔ یہ وہ بات ہے کہ جہاں مالک معلوم ہے۔ تیسرا پہلو یہ کہ مالک نہیں معلوم مگر مال کی مقدار معلوم ہے، کہ مثلا ہم نے فلاں کے 5 لاکھ روپے لیے، اب فلاں کے 5 لاکھ روپے لیے وہ فلاں کہاں پر ہے یہ کچھ نہیں پتا ہے، لہذا 5 لاکھ لوٹانے تو پڑیں گے مگر مالک ہی ہمیں نہیں مل رہا، کہاں سے لوٹائیں، کس کو لوٹائیں؟ تو ایسی صورت میں آیت اللہ سیستانی نے ارشاد فرمایا کہ پھر حاکم شرع کی اجازت سے اتنی مقدار والا مال مالک کے نیت سے صدقہ کیا جائے۔ مثلا 5 لاکھ روپیہ ہے، یہ مالک ہمیں نہیں مل رہا ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو ڈھونڈنا بھی ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 5 لاکھ روپے صدقہ کیا جائے گا، مگر نیت یہ کی جائے گی کہ اس صدقے کا ثواب اس مالک کو ملے۔ یہ ہو گئی وہ صورت کہ جہاں مالک نہیں معلوم مگر مال کی مقدار معلوم ہے۔ اور اسی طرح سے وہ والا پہلو بھی کہ جہاں پر نہ مالک ہمیں پتہ چل رہا ہے نہ مال کی مقدار ہمیں پتہ چل رہی ہے، تو یہاں پر بھی یہ کرنا پڑے گا کہ یقین حاصل ہو جائے کہ جتنا بھی مال تھا، جتنی بھی رقم تھی، وہ ہمارے ذمہ جتنا تھا وہ ہم نے ادا کر دیا، اتنا پیسہ نکالنا پڑے گا، اور پھر وہ والا پیسہ بھی حاکم شرع کی اجازت سے کسی غریب کو صدقہ دینا پڑے گا، اس نیت کے ساتھ کہ صدقے کا ثواب اصل مالک کو ملے۔ چنانچہ حاکم شرع کی اجازت 2 مقام پر چاہیے جہاں پر مالک ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے، مال معلوم ہے مگر مالک معلوم نہیں ہے، یا مال بھی معلوم نہیں ہے اور مالک بھی معلوم نہیں ہے۔ ان دونوں مقامات پر حاکم شرع کی احتیاط واجب ہے کہ حاکم شرع کی اجازت سے پھر مال خرچ کیا جائے اور نیت کی جائے کہ اس کا ثواب اصل مالک کو پروردگار عطا کرے۔ وصلی اللہ علی محمد۔